السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارض قدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقوش و آثار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ بیشتر مورخین کے بقول یہ خاندان ارض قدس فلسطین سے آ کر مصر میں ارض جاسان علاقہ میں آباد ہوا۔ اس کی مکمل تفصیل ارض قدس ڈاکومنٹری نمبر 6 میں بیان ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک مصر میں ہی آباد رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے دربار میں ان کی پرورش، یہ وہ مشہور تاریخی واقعات ہیں جس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کے ایام کو پہنچے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مصری قبطی لڑاکے کو سبق سکھانے کے لیے مکہ رسید کیا۔ یہ مکہ اس کی موت کا باعث بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف دامنگیر ہوا کہ مجھے اس مقتول کے بدلے میں پکڑا جائے گا۔ یہی سوچ کر مصر سے نکل پڑے۔ صحرائے سینا سے ہوتے ہوئے ارض مدین پہنچے، جو اس وقت فرعون کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ مدین میں ایک بزرگ شیخ کی بکریوں کو کنویں سے پانی پلایا۔ بعد میں اسی بزرگ شیخ کی صاحبزادی سے نکاح ہوا۔ اکثر روایات کے مطابق یہ بزرگ ہستی سیدنا شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی؟ ایک قول کے مطابق اردن وادی شعیب میں۔ اس علاقہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی مسجد اور ان کی قبر آج بھی لوگوں کی زیارت گاہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سعودی عرب میں تبوک کے قریب البدع اس قوم کا مسکن تھا۔ مدائن شعیب یا مغایر شعیب نام سے اس قوم کی قدیم آبادی کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ ہم نے 2009 کے ایک سفر میں اس تاریخی علاقہ کی زیارت کی تھی، جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ البدع میں ایک قدیم کنواں ہے۔ مشہور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں سے بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ اسی علاقہ میں مقنا ساحل کے قریب عین موسیٰ چشمہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ مدین نام سے ایک بستی اردن کے علاقہ کرک میں موتا کے قریب بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال یا اس سے زیادہ قیام فرمایا۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر روانہ ہوئے۔ صحرائے سینا سے گزر ہوا تو جبل طور کے قریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور نبوت عطا ہوئی۔ جبل طور صحرائے سینا کے خطہ میں واقع ایک پہاڑ ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف ناموں سے اس پہاڑ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس پہاڑ کو جبل طور، طور سینا، طور سینین، جبل موسیٰ مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ علاقہ آج کل مصر سلطنت کا حصہ ہے۔ آپ زمین کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو ریڈ سی یعنی بحر احمر، لال سمندر، غلیل کی وی کی طرح بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ درمیان میں ایک مثلث نما خشکی حصہ ہے، یہی صحرائے سینا ہے۔ جبل طور اسی صحرا میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ تینوں مذاہب یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی سب لوگوں کی عقیدت گاہ اور زیارت گاہ ہے۔ ملکی اور غیر ملکی زائرین کی ایک بڑی تعداد یہاں زیارت کے لیے پہنچتی ہے۔ جبل سینا کے دامن میں ایک گرجا گھر سینٹ کیتھرین دنیا کی ایک قدیم عبادت گاہ شمار ہوتی ہے۔ اس گرجا گھر میں ایک درخت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، لیکن یہ کوئی مستند بات نہیں ہے۔
بہت سے زائرین اس مقام پر آ کر آرام کرتے ہیں اور رات کے وقت جبل سینا کی چڑھائی کا سفر شروع کرتے ہیں تاکہ صبح کے وقت جبل سینا جبل طور پر پہنچیں اور طلوع آفتاب اور سورج کی کرنوں کے پھوٹنے کے مناظر دیکھ سکیں۔ جبل سینا کی اونچائی 7497 فٹ یعنی 2285 میٹر ہے۔ جبل سینا پر چڑھنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ توبہ کے قدم سے مشہور ہے، اس میں مسلسل چڑھائی ہے، اس وجہ سے یہ مشکل راستہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ کیمل ٹریک یعنی اونٹ والا راستہ، یہ راستہ مختلف مراحل پر مشتمل ہے، پیدل بھی چلا جا سکتا ہے، بعض لوگ کچھ راستہ اونٹ پر اور کچھ راستہ پیدل طے کرتے ہیں۔ ان راستوں پر کہیں کہیں ہوٹل، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ جبل سینا کی چوٹی پر ایک قدیم مسجد اور ساتھ میں ایک چرچ تعمیر شدہ ہے۔ قریب ہی چند سیڑھیوں کے ذریعے نیچے ایک غار میں اترنے کا راستہ ہے۔ مشہور ہے یہ وہ غار ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کے دوران قیام فرمایا تھا، واللہ اعلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد مصر پہنچے، دربار فرعون میں توحید کی صدا بلند فرمائی۔ بادشاہ مصر فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون کی سرکشی اور مسلمانوں پر اس کا ظلم و ستم دن بدن بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکلے۔ فرعون نے اطلاع پائی تو اپنے لشکر سمیت تعاقب میں روانہ ہوا۔ متعدد تاریخی اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل کے باحثین نے انکشاف کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارض جاسان سے نکلتے ہوئے خلیج السویس جو کہ بحر احمر یا بحر قلزم کی ایک شاخ ہے، اس کے ساحل فم الحیروث کے مقام پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مبارک مارا تو ان کی قوم کے لیے سمندر میں راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل سمندر پار ہو کر دوسرے کنارے عیون موسیٰ ساحل کی طرف نکل گئے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چلا دیا جس سے فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ عیون موسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے ان کی قوم کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، جس کی وجہ سے اس علاقہ کا نام عیون موسیٰ مشہور ہو گیا۔ کچھ چشمے ابھی بھی باقی ہیں اور ان کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ فرعون سے نجات پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ صحرائے سینا میں کوہ طور کے گرد پناہ گزین ہو گئے۔ اس صحرا میں متعدد واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبل طور پر 40 دن کے لیے اللہ کے حکم سے اعتکاف فرمایا، پھر تورات کتاب ان پر نازل ہوئی۔ جبل طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، ہم کلامی کا لطف حاصل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کے دیدار کا اشتیاق ہوا۔ دربار الہی میں درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، آپ اس پہاڑ کی کیفیت دیکھیں۔ پہاڑ پر تجلی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جبل طور کے قریب ایک پہاڑ کے بارے میں بعض لوگوں کا قیاس ہے کہ شاید یہی وہ پہاڑ ہے جس پر حق تعالیٰ کی تجلی پڑی تھی، کیونکہ یہ پہاڑ ارد گرد کے پہاڑوں سے کافی نیچے ہے اور اس کا رنگ بھی سیاہ سرما کی طرح ہے۔ جبل سینا کے جبل طور کے ارد گرد علاقہ کو اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا، اے موسیٰ
जूते उतार लें, आप वादी मुक़द्दस में हैं। सहराए सीना में कोई दरख्त साया नहीं था, अल्लाह ताला ने बादलों का साया फरमा दिया। खाने पीने के लिए मन व सलवा का इंतज़ाम फरमाया। बनी इसराइल से कहा गया, अर्ज़ क़ुदस की तरफ जाएं, वहाँ एक ज़ालिम कौम आबाद है, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करें। लेकिन बनी इसराइल ने हुक्म नहीं माना। अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर बनी इसराइल को सहराए सीना में 40 साल तक घुमाए रखा। इसी वजह से इस इलाक़े को वादी तीह कहा जाता है, यानी सरगर्दां और फिरते रहने की जगह। मैदान तीह की हुदूद हतमी तौर पर तो मालूम नहीं, अलबत्ता इतनी बात यकीनी है कि मैदान तीह सहराए सीना में, और वो भी जबल तूर जबल सीना के क़ुर्ब व जवार में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी सहराए सीना के क़याम के दौरान हुआ। दोनों पैगम्बरों की मुलाकात मजमाउल बहरैन यानी दो समंदरों का मिलाप इस जगह पर हुई। मिस्र के चंद बाहिसीन के बक़ौल मजमाउल बहरैन का तसव्वुर रअस मोहम्मद नामी जगह में ही हो सकता है, जहाँ दो समंदर खलीजुल अक़बा और खलीज अस्सुइस आपस में मिलकर बहर अहमर में जा गिरते हैं। तो उनके बक़ौल यही वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। मैदान तीह के क़याम के दौरान सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक कहाँ है? एक कौल ये है कि जबल सीना के क़रीब है। जबल सीना को जाने वाले बाज़ ज़ायरीन इस क़ब्र पर भी हाज़िरी देते हैं, लेकिन मिस्र के आसार व सक़ाफ़त के मुहक्किक दक्तूर अब्दुर्रहीम रिहान ने इसका इनकार किया है। ये महज़ रस्मी क़ब्र है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हक़ीक़ी क़ब्र नहीं है। बाज़ आरा के मुताबिक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल तो सीना में हुआ, अलबत्ता फिर उनके जिस्म मुबारक को उर्दुन में जो जबल हूर या जबल हारून है वहाँ मुंतक़िल किया गया। पहाड़ की चोटी पर जो क़ब्र है वो सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की क़ब्र है। मुतअद्दिद उलमाए किराम के बक़ौल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की क़ब्र का मक़ाम मख़फ़ी है, कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त क़रीब हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे अर्ज़ क़ुदस के क़रीब कर दे। चुनांचे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बैतुल मक़दस के क़रीब उनका इंतकाल हुआ और उनकी तदफ़ीन हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ क़ुदस की बरक़ात से वाक़िफ़ थे और अपनी कौम के मिजाज से भी कि अगर मेरी क़ब्र किसी मारूफ़ मकाम पर हुई तो मेरी कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया, न मालूम मेरी क़ब्र के साथ ये क्या मामला करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र से गुज़रे हैं। बैतुल मक़दस से कोई 28 किलोमीटर और अरीहा शहर के जुनूब में कोई 8 किलोमीटर के मकाम पर एक ज़ियारतगाह मकाम नबी मूसा के नाम से मारूफ़ है। वहाँ एक कब्र है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, लेकिन हकीकत ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र की कोई हतमी जगह मुतय्यन नहीं है, उनकी क़ब्र का मकाम मख़फ़ी है। इतना ज़रूर है कि वो अर्ज़ क़ुदस यानी बैतुल मक़दस में मदफ़ून है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद बनी इसराइल ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में अर्ज़ क़ुदस की तरफ सफ़र शुरू किया, जिहाद किया, फ़तह हासिल हुई और फिर अर्ज़ क़ुदस में दाखिल हुए। इसकी तफ़सील इंशाअल्लाह अर्ज़ क़ुदस डॉक्यूमेंट्री
حصہ 8 میں بیان ہوگی۔ نقوش سیرت اور عرض قدس میں مقدس ہستیوں کے نقوش و آثار کی تفصیل کے لیے دیکھیے یوٹیوب پر ہمارا چینل نقوش سیرت، اور اسی طرح دیکھیے ہماری ویب سائٹ نقوشسیرت.com۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔